حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف غنیۃ الطالبین کے باب توبہ میں سچی توبہ کے عنوان کے تحت ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ ایک روز صحابی رسول امام المحدثین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے مضافات میں واقع ایک گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ چند فاسق فاجر ایک مکان میں جمع ہو کر شراب نوشی میں مشغول ہیں، اور ایک مشہور گویہ بھی ان میں شامل ہے اور اپنا بربط بجا کر گانے میں مصروف ہے۔ اس کی سریلی مسحور کن آواز سن کر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسی اچھی آواز دی ہے، اگر یہ اسے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن حکیم کی تلاوت میں استعمال کرتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آپ یہ کہہ کر آگے چل پڑے۔ گانے بجانے والے کا نام زادان تھا۔ وہ آپ کے کلمات کو تو نہ سمجھ سکا، لیکن اتنا اسے پتہ چل گیا کہ اس کے گانے بجانے کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے۔ اس نے وہاں پر موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں اور میرے بارے میں کیا کہا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور یہ فرما گئے ہیں کہ گانے کی آواز کس قدر مسحور کن ہے، کاش یہ آواز تلاوت قرآن حکیم میں استعمال ہوتی۔ جوں ہی اس نے یہ سنا تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے اپنا بربط زمین پر دے مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسی حالت میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے پیچھے بھاگا۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو اس نے اپنا رومال رسی کے طور پر اپنے گلے میں ڈالا اور خود کو ایک مجرم کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور رونے لگا۔ آپ اس کی حالت رجوع اللہ دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور اظہار محبت کرتے ہوئے اپنی دونوں باہیں زادان کے گلے میں ڈال دیں۔ گلے لگ گئے اور دونوں باہم مل کر رونے لگے۔ لوگوں نے بعد ازاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے ایک گویے کو گلے لگا کر اس پر نہ صرف اظہار شفقت محبت فرمایا بلکہ دونوں باہم مل کر روئے بھی۔ تب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس شخص سے کیسے محبت نہ کروں جس سے خود حق تعالی محبت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس کی سچی توبہ کا باعث بن گیا۔ زادان نے باقاعدہ آپ کی صحبت اختیار کر لی اور قرآن حکیم سے بہت زیادہ علم کا حصہ پایا اور علم میں امامت کے درجے پر فائز ہوا۔